السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اہل اللہ، اللہ والے، ولی اللہ، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ نیک ہستیاں ہوتی ہیں جو اپنی مرضی اور خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہوتا ہے کہ سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن اللہ کو ناراض ہونے نہیں دیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبوبیت کو اللہ پاک لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی ان کی محبوبیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کے چہرے پر وہ نور عطا فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، اور باتوں میں اللہ پاک وہ اثر دیتا ہے ان کی کہ ان کی بات سیدھے دل پر جا کر اثر کرتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں اللہ پاک قبولیت ڈال دیتا ہے، اور ان کا ایک ایک جملہ اپنے اندر علم کا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے کہ جب وہ جملے کو ایک کوئی پتھر دل بھی سنتا ہے تو اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے اور زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کے کچھ اقوال آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا قول، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ اللہ پاک نے خود حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور کہیں فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ آدمی صبر کرے۔ کہیں فرمایا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کو اختیار کرو گے تو تمہیں کسی کی کوئی پلاننگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کہیں فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ پاک صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر ہم زندگی میں کہیں ناکام نہیں ہوں گے، کہیں ہمیں ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، ہم کسی کی نظروں سے گریں گے نہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ہمارا برا چاہے صبر کر لو، کوئی گالی دے دے صبر کر لو، کوئی تانا دے دے صبر کر لو، کوئی کسی کے سامنے ہماری برائی کر دے صبر کر لو، کہ بس تھوڑا سا صبر اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ دوسرا قول، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین بات ہے کہ آپ اپنے دشمن سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کو، اپنے ہتھیاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی فوج کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اپنے دشمن سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو اپنی خوبیوں کو بڑھا دیں، اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں کہ خوبی میں ایسی مقناطیس پاور ہے کہ ہر ایک کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گی۔ خوبی والا انسان ہر ایک کا محبوب بن جائے گا۔ تو فرمایا انتقام لینے کے لیے یہ نہیں کہ تم بھی برے ہو جاؤ برے کے ساتھ، بلکہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لو۔ وہ تمہاری برائی کر رہا ہے، تم اس کی تعریف کرو لوگوں کے سامنے۔ وہ تمہیں احسان سے محروم کر رہا ہے، تم اس کے اوپر احسان کرنا شروع کر دو۔ وہ تم کو بد دعا دے رہا ہے، تم اس کو دعا دینا شروع کر دو۔ تو دیکھو دھیرے دھیرے جب تمہارے اندر خوبیاں بڑھ جائیں گی تو دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ اس پر میں نے آلریڈی ایک بیان ریکارڈ کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ احسن طریقے سے اس کا جواب جو دے گا، اچھائی کے ساتھ برائی کا جواب اچھائی سے، گالی کا جواب اچھے کلمات سے، بد دعا کا جواب
جواب دعا سے، ظلم کا جواب معاف کر کے، احسان سے محروم کرنے والوں پر احسان کر کے، رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ جوڑ کے، اس طرح سے جو جواب دے گا تو پھر اللہ دشمن کو دوست بنا دیں گے۔ تیسرا قول، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کس بات پر اکڑنا ہے؟ کیوں گھمنڈ کرنا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اکڑ کر مت چلو، اکڑو مت۔ کس بات پر اکڑ رہے ہو؟ نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ سکتے ہو۔ ہمیشہ کمپرومائز موڈ میں ہونا، کچھ سن لینا، کچھ سنا دینا، معاف کر دینا، معافی مانگ لینا، درگزر کر دینا، درگزر چاہ لینا، تھوڑی تھوڑی باتوں کو بڑا نہ بنا کر ہمیشہ آدمی کو صلح کے کمپرومائز موڈ میں ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی کچھ تم یہ مان لو، میں یہ مان لیتا ہوں، چلو بھائی تم غلطی ماننے کو تیار نہیں، میں غلطی مان لیتا ہوں، تم معافی مانگنے کو تیار نہیں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، تم چھوٹے بننے کو تیار نہیں، میں چھوٹا بن جاتا ہوں۔ تو فرمایا ہمیشہ کمپرومائز موڈ میں رہنا، صلح کے موڈ میں رہنا، اپنے آپ کو جھکنے والا بنانا کہ کبھی کبھی جھک جانا، معافی مانگ لینا، چھوٹا بن جانا، اپنی ناک کو چھوٹا کر لینا۔ تو فرمایا یہ جو ہے آدمی کی زندگی میں کامیابی کی نشانی ہوگی۔ اور چوتھا قول، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں اٹھا کے کوئی آپ کو چاہ رہا ہے تو اس کو آپ سے کچھ نہ کچھ امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے وہ آپ کو چاہتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے سے اور آپ کو چاہنے سے اس کے یہ کام بن جائیں گے، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد سے آپ کو چاہتے ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کو چاہنے سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے تو بے شمار بندے ہیں، اس کے تو بے شمار فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں تو رکوع میں، کوئی سجدے میں تو سجدے میں، اس کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں چاہتا ہے۔ تو پھر جب رب ہمیں ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو چاہنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔